میں جیسے ہی گاؤں کی حدود میں داخل ہوا مجھے عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہو رہا ہے. میری نگاہ بے ساختہ پنچایت کی جانب اٹھی تھی. سب لوگ گھیرا بنا کر وہاں کھڑے ہوئے تھے. پنچایت میں اٹھتے شور نے میرے قدم زنجیر کر دیے تھے. میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں چل پڑا تھا. لیکن وہاں پہنچتے ہی جو منظر میں نے دیکھا تھا، میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے تھے. میرے چچا زاد بھائی بلال کا قتل ہو چکا تھا اور اس قاتل کی بہن ونی ہو کے ہمارے گھر آ رہی تھی، اور اس کا نکاح کسی اور سے نہیں بلکہ مجھ سے. یہاں یہ کیا ہو رہا تھا؟ میرے ماں باپ، چچا، تایا سب ہی وہاں تھے. آخر یہ سب کیا ماجرا تھا؟ کچھ لمحے کے لیے میں بالکل خاموشی سے وہاں کھڑا تمام مناظر ملاحظہ کرتا رہا. لیکن جب مجھے کہانی سمجھ نہ آئی تو میں بے ساختہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے پریشان لہجے میں بولا، ماں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ پنچایت کس لیے لگائی گئی ہے؟ جبکہ میری ماں مجھے وہاں دیکھتے ہی میرے سینے سے لگ گئی تھی اور شدت سے رو دی تھی. میرے لیے سب کچھ کافی حیران کن تھا، کیونکہ ایک ماہ پہلے جب میں گاؤں آیا تھا تب سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن اچانک سے میری ماں کا رونا، میرے باپ کی آنکھوں میں نمی ہونا اور میرے چاچو اور تاؤ کو اداس بیٹھا دیکھنا میرے لیے کافی حیران کن تھا. میری ماں بہت بری طرح رو رہی تھی. میں نے انہیں بہت مشکل سے قابو کیا اور ان کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے بولا، اماں بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ آپ پنچایت میں کیوں موجود ہیں؟ جبکہ میری ماں روتے روتے بولی، فیضان، بلال نہیں رہا. ان لوگوں نے ہمارے بلال کو مار دیا. جبکہ میرے ہاتھ پاؤں صحیح معنوں میں اب ڈھیلے پڑے تھے. یہ کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا. میرا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا تھا. میں نے اماں کو بے ساختہ پیچھے ہٹایا تھا اور بابا کی جانب دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولا تھا، بابا، ماں کیا بول رہی ہیں؟ بلال بھائی کہاں ہیں؟ جبکہ میرے بابا بھی مجھے گلے سے لگاتے ہوئے بولے، میرے بیٹے، حوصلہ کرو. ہم سب بھی ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے کہ بلال ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن یہی حقیقت ہے. میں نے چاچو کی جانب دیکھا تو وہ بھی کافی نڈھال معلوم ہو رہے تھے. میں بابا سے علیحدہ ہو کر چاچو کے قدموں میں بیٹھا تو وہ مجھے دیکھ کر تڑپ اٹھے اور شدت گیری سے رو دیے. بلال کوئی اور نہیں بلکہ میرے چاچو کا اکلوتا بیٹا تھا، یعنی میرا بڑا بھائی. وہ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز تھا. ایک وہی دو واحد دوست تھا جسے میں اپنے ہر دل کی بات کر لیتا تھا. ابھی 2 دن پہلے ہی تو میری اس سے بات ہوئی تھی. بلال بھائی میرے ماں کے دودھ شریک بیٹے بھی تھے، اس لیے ان کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی. میں چاچو سے علیحدہ ہو کر تاؤ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ بتاؤ بلال بھائی ہمارے درمیان کیوں نہیں رہے؟ اور پھر پنچایت کے سردار نے جو بات مجھے بتائی وہ میرے پاؤں سے زمین نکال چکی تھی. مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان میرے سر پر گر چکا ہو. ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ محض 2 دن کے اندر اندر سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. میرے اعصاب تن گئے تھے. میں سردار کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے دھڑا، آپ نے ابھی تک کوئی رد عمل کیوں ظاہر نہیں کیا؟ اور ابھی تک بیچ چوراہے پر اس کا قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ سردار صاحب میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، برخوردار، ہمارا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن جس شخص نے تمہارے بھائی کا قتل کیا ہے وہ بھاگ چکا ہے. دراصل بلال بھائی کی ایک چھوٹی سی لڑائی گاؤں کے آخری حدود میں رہتے غریب کسان کے بیٹے ایان سے ہو رہی تھی. کئی بار میں نے بلال بھائی کو سمجھایا بھی تھا، آپ مت کیا کریں لڑائی، لیکن میرا بھائی سمجھتا ہی نہیں تھا. بس ذرا سی منہ ماری کے بعد ان دونوں کی مار کٹائی شروع ہو گئی تھی، اور پھر اس شخص نے آخر میں زور سے ڈنڈا میرے بھائی کے سر پر مارا تھا کہ وہ اس پل ہی موت کی وادیوں میں کھو گیا تھا، اور اب وہ شخص غائب ہو چکا تھا. میں کچھ اور کہتا اسے پہلے ہی میرے تاؤ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور سردار کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے پھنکا رہے تھے، آپ کو ہماری بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ہمیں خون کے بدلے خون بہا چاہیے، ہمیں اس گھر کی بیٹی چاہیے، بس بات ختم. جبکہ سردار صاحب کچھ پل کے لیے خاموش ہوئے تھے. میں تو بالکل بت کی مانند کھڑا ہوا تھا. سردار صاحب ایک طویل خاموشی کے بعد میرے بابا کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، ہم نے بہت سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے
کہ ہم ونی میں لڑکی دے دیتے ہیں، کیونکہ پہلے تو آپ کا بیٹا بھی یہاں موجود نہیں تھا، لیکن اب وہ آ چکا ہے۔ اگر آپ کی رضامندی ہو تو ہم بھی ابھی کے ابھی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بنا نکاح کے ہم لڑکی آپ لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ جبکہ میرے بابا بے ساختہ بولے، سردار صاحب ہم راضی ہیں، آپ اس کی لڑکی ہمارے سامنے پیش کریں۔ جبکہ میں ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، یعنی نکاح میرے ساتھ کروایا جا رہا تھا۔ میں منع کرنا چاہتا تھا، میں احتجاج کرنا چاہتا تھا، میں کسی ان پڑھ گوار لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں شہر کا پڑھا لکھا آدمی تھا، اور بھلا میں کیوں ایک گاؤں کی ان پڑھ لڑکی سے شادی کرتا؟ میری ساری زندگی کا سوال تھا، مگر خاندان کی عزت کی خاطر میں خاموش ہو گیا تھا۔ پوری پنچایت کے سامنے میرا نکاح اس لڑکی سے کروایا گیا تھا۔ اس کا نام کمل تھا۔ میں نام سے اتنا تو جان چکا تھا کہ یہ لڑکی ایک جماعت بھی نہیں پڑھی۔ ہاں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، میں اس کو اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی کبھی اسے یہ رتبہ دے سکتا تھا، لیکن جو بھی تھا میرا نام اس لڑکی کے نام کے آگے جڑنے والا تھا۔ میری عزت کا معاملہ تھا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ میرا فیصلہ میرے بڑوں نے کیا تھا، اور مجھے اس فیصلے پر خاموشی سے سوائے سر جھکانے کے علاوہ اور کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ نکاح ہوتے ہی اس لڑکی کو میرے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ برابر میں بیٹھی اس لڑکی سے مجھے اتنی شدید نفرت ہو رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی وقت اس کو چلتی گاڑی سے دھکا دے دوں۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ حویلی پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی اس لڑکی کے سائڈ کا دروازہ کھولا گیا تھا اور اسے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا تھا۔ میں کچھ کہتا یا سمجھاتا اسے پہلے ہی بلال بھائی کی اماں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں آواز بھاگتا سا باہر آیا تھا۔ جو بھی تھا، انسانیت کے ناطے میں اس پہ ظلم ہوتا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، مجھے یہ سب کچھ روکنا تھا، لیکن میری اماں نے نفرت سے اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، جس کا صاف مقصد تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آگے جانے کی، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے ہونے دو۔ میری چاچی نے اس کو اتنا پیٹا تھا کہ اس کی ناک اور منہ سے خون نکل آیا تھا، اور یہاں میری بس ہو گئی تھی۔ میں فوراً ہی بیچ بچاؤ کرنے کے لیے ان دونوں کے درمیان آ چکا تھا، اور اس لڑکی کو ایک جھٹکے سے ان سے علیحدہ کر کے اپنے پیچھے کیا تھا، اور چاچی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، بس کریں چاچی، بہت ہو چکا ہے، مر جائے گی یہ۔ ابھی کیوں ختم کرنا چاہتی ہیں؟ تھوڑا تھوڑا کر کے اذیت دیں، ایک ساتھ ہی مار دیں گی تو پھر کیا مزہ؟ میں شفقت سے بولتا ہوا اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے کر آیا تھا۔ ہاں، مجھے اس لڑکی سے شدید نفرت تھی، لیکن میں انسان تھا اور ایک انسان کا درد بخوبی سمجھتا تھا، اور میں ایک پڑھا لکھا باشعور انسان تھا۔ میں نے چاچی کے سامنے بھی اس کی سائیڈ نہیں لی تھی، بلکہ انہیں ہی تیش دلایا تھا، مگر اس کو بچا بھی لیا تھا۔ اگر میں چاچی کو کہتا کہ اسے مت ماریں، یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، اسے ذرا بھی ہمدردی دکھاتا تو میرے گھر والے مجھ پر برہم ہو جاتے کہ پہلے دن ہی بھائی کے قاتل کی بہن کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں اور اس کو بیوی کا درجہ دینا چاہتا ہوں۔ میں ان سب باتوں میں نہیں الجھنا چاہتا تھا، اس لیے ایک طریقے سے بات کو سنبھال لیا۔ کمرے میں لاتے ہی میں نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا اور فرسٹ ایڈ باکس اس کے ہاتھ میں تھما کر باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر میں نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری حالت کافی خراب ہو رہی تھی، میری آنکھوں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے۔ میں بلال بھائی کو کھو چکا تھا، یہ خیال میرے لیے سہانے روح تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں واش روم سے باہر آیا تو وہ زمین پر بیٹھی سیسک رہی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے اس کے وجود پر ترس آیا تھا، بھلا اس بیچاری کا ان سب چیزوں میں کیا قصور؟ لیکن پھر بھی مجھے اپنا خیال آیا تھا، آخر میرا بھی کیا قصور تھا جو مجھے یہ ان پڑھ اور گوار لڑکی ملی تھی؟ مگر انسانیت کے ناطے میں اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس جیسا تھا ویسا ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پٹی اور روئی نکالی تھی اور اس لڑکی کا سر اونچا کرتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، جبکہ وہ فوراً ڈر کر مجھ سے دور ہو گئی تھی، جبکہ میں اسے بازو سے تھام چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گھر آیا تھا۔ تمہیں کاٹ نہیں رہا جو تم مجھ سے اتنا دور بھاگ رہی ہو، یہیں بیٹھی رہو، یہ نہ ہو کہ ابھی کے ابھی میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں۔ ہم دردی کر رہا ہوں وہ وصول کرو، زیادہ ڈرامے کرنے کی میرے سامنے ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ بول کر دھیرے دھیرے اس کا خون صاف کرنے لگا تھا۔ مجھے ایک پل کے لیے اس کے حال پر رحم آیا تھا،
ایک لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اندر کا انسان جاگ رہا تھا۔ میں نے اس کی مرہم پٹی کرنے کے بعد اسے صوفے پر سونے کی تلقین کی تھی اور خود بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے دماغ میں یکدم عائشہ کا خیال آیا تھا۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا، میں نے اسے ایک دفعہ بھی میسیج یا کال نہیں کی تھی۔ عائشہ میری سب سے بہترین دوست تھی، جو میرے دل کے بے حد قریب تھی۔ ہاں، میں نے اسے اپنے لیے سوچ رکھا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا، اور اس کے جذبات بھی میرے لیے کچھ ایسے ہی تھے، مگر ابھی تک ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے دل کا حال نہیں بتایا تھا، بس تھوڑے بہت اشارے دیے تھے۔ میں نے عائشہ کو فون ملایا اور اس کا حال حوال دریافت کر کے یہاں ہوئی پوری کہانی سنانے لگا، مگر میں نے اپنے نکاح والی بات کو چھپا لیا تھا۔ محض بلال بھائی کے انتقام کی خبر اس کو دے دی تھی، جس کو سن کر وہ بہت آبدیدہ ہو گئی تھی۔ میری نگاہ بے ساختہ سامنے بیٹھی کمل پر گئی تھی، اور میں نے فوراً ہی اپنی بات انگریزی میں کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ میں اس لڑکی کے سامنے اپنی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس سے اپنے دل کی ہر بات کر رہا تھا۔ مجھے اتنا علم تھا کہ اس گوار کو بھلا کیا سمجھ آئے گا۔ نہ جانے آج مجھے کیا ہو رہا تھا، میں اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ شاید میرے قریب میرا بلال بھائی نہیں تھا، یا پھر جو حادثہ میرے ساتھ پیش آ گیا تھا وہ مجھے دل برداشتہ کر چکا تھا۔ مجھے کسی ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جس کے سامنے میں اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے عائشہ سے اپنے دل کی ہر بات کرنا شروع کر دی تھی۔ میں انگریزی میں ہی اس سے مخاطب تھا۔ عائشہ، مجھے تم بہت یاد آ رہی ہو۔ تمہارے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ یار، بس تم جلدی سے اپنے ٹرپ سے واپس لوٹ آؤ۔ بہت باتیں ہیں جو میں نے تم سے کرنی ہیں، اور ایک دل کی بات بھی تمہیں بتانی ہے۔ اب میں دیر نہیں کرنا چاہتا، جبکہ وہ بھی انگریزی میں ہی مجھے جواب دے رہی تھی۔ فیضان، تم پریشان مت ہو، میں بہت جلد اپنے ٹرپ سے واپس آ جاؤں گی، تو ہم دونوں ایک اچھا ٹائم گزاریں گے۔ اور تمہاری طرح مجھے بھی اپنے دل کی ایک بہت خاص بات تمہیں بتانی ہے۔ کافی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد مجھے سکون میسر آیا تھا، اور میں موبائل بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کی لائٹ بند کی تو کمل تڑپ کر بولی تھی، پلیز یہ لائٹ کھول دیں، مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ اس کی آواز بالکل اس کی طرح معصوم تھی۔ ہاں، وہ جاہل گنوار گاؤں کی ان پڑھ لڑکی تھی، لیکن وہ بلا کی حسین تھی۔ اس کے بال کمر سے بھی نیچے تک تھے، جو چٹیا کی قید میں تھے۔ یقیناً اگر یہ لڑکی اپنے بال کھولتی تو بڑی خوبصورت لگتی۔ اس کا رنگ روپ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ غزالی آنکھیں، جو بھی ان آنکھوں میں تھوڑی دیر دیکھتا تو ان میں ڈوب جاتا۔ قدرتی گلابی گال، تھوڑی کے پاس ایک قاتل دل۔ وہ لڑکی حسن کا شاہکار تھی، کوئی بھی اس کو دیکھتا تو اپنا آپ کھو سکتا تھا، مگر میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ لڑکی میرے دشمن کی بیٹی ہے۔ مجھے اسے اپنا دل نہیں لگانا، نہ ہی اپنا دل بہلانا ہے، بس اس کو تکلیف پہنچانی تھی اور اس سے اپنا انتقام لینا تھا۔ میں غصے سے بولا تھا، لڑکی، اگر سردی میں ٹھہرنا نہیں ہے باہر تو یہاں پر خاموشی سے سوتی رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اندھیرے میں میری سرد آواز سن کر یقیناً وہ کانپ گئی تھی، اور پھر اس کی دوبارہ میرے کانوں میں آواز نہیں آئی تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو سیدھا زمین پر بیٹھی کمل پر گئی تھی۔ وہ یقیناً روتے روتے وہیں سو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، جبکہ اس کا معصوم چہرہ گلاب کی مانند کھل رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں اس خوبصورت چہرے کو قریب سے دیکھوں، لیکن میں نے فوراً ہی اپنا یہ خیال جھٹک دیا تھا، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بلال بھائی کا ہنستا کھیلتا چہرہ آیا تھا۔ کس طرح اس ظالم نے میرے بھائی کو قتل کیا ہوگا، یہ خیال ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ میں اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر شاور کے نیچے کھڑے ہو کر میں نے خود کو پرسکون کیا تھا، اور پھر فریش ہو کر باہر آیا تھا۔ وہ لڑکی کمرے میں موجود نہیں تھی، یقیناً وہ باہر گئی تھی، یا پھر اسے بلایا گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے اور بال وغیرہ بنا کر نیچے آیا تھا۔ میں کل تک یہاں سے چلا جانا چاہتا تھا، اس لیے آج سب سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میں یہاں زیادہ دن کے لیے نہیں آیا تھا، میرا پورا بزنس پیچھے پڑا ہوا تھا اور اس کو ملازموں کے آسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نیچے آیا تو سامنے کا منظر دیکھ میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ میری چاچی اور تائی اس لڑکی پر